نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، فقیر فواد حیدر درس نمبر 8 مقصود دنیا والآخرہ کے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلی بار ہم اس بات پہ بات کر رہے تھے، آخری موضوع یہ تھا کہ کسی مومن کو اللہ کی رحمت پر اس طرح سے غیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے اللہ کی رحمت پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ چاہے میں کوئی بھی گناہ کروں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، یہ اچھا نہیں۔ اس لیے کہ بے شک اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت اور اولیاء اللہ، علماء، حفاظ اور وہ چھوٹے بچے جو والدین سے جدا ہو گئے، اور ان کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جتنی دیر وہ جہنم میں رہے گا اس عذاب کو سوچنا چاہیے کہ وہ عذاب قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ شدت رکھتی ہے۔ جس بندے کو یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے آزاد تو ویسے ہی ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور اس خیال کے تحت وہ گناہ کرتے رہے دنیا میں، وہ چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ کو جلتی جو ہے لو کے اوپر، آگ کی لو، شمع کی لو کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں۔ میرے مرشد گرامی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک نوجوان جو موجودہ آزاد کشمیر میں رہتا تھا، تقسیم کے وقت میں اس کے پاس ایک بابا جی اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور کہا کہ میں بارڈر پار سے آیا ہوں اور اپنی بچی کو تمہارے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم ایک رات کو اس کو بطور امانت اپنے پاس ٹھہراؤ۔ اس کی عزت کفار کے دیس میں محفوظ نہ تھی، اس لیے میں اس کو چھپا کے لے آیا ہوں۔ اب میں واپس جاؤں گا اور اپنے گھر بار اور باقی سامان کو لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں جب ساری رات گزری، صبح فجر کے وقت تقریباً وہ بابا جی پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، اپنی امانت مانگی تو اس نے بیٹی ان کے حوالے کی، دیکھا تو اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ تمہارے ہاتھ پر رات میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا بابا جی آپ نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے پٹی کھول کے دکھائی تو ہاتھ سارا جل کے ٹھنڈ منڈ ہوا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا رات جب نفس مجھ پر غلبہ کرتا اور میں اس بات کو پاتا کہ اکیلی جوان لڑکی میرے گھر میں موجود ہے، اور جیسے ہی نفس مجھ پر غلبہ کرتا تو میں اپنے سامنے میں نے ایک شمع روشن کر دی اور میں اپنی چھوٹی انگلی کو اس کے اوپر رکھتا، جب وہ جلنے لگتی تو میں ہٹا دیتا اور کہتا اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی عذاب کو برداشت کر سکے تو پہلے یہ دنیا کی آگ کے عذاب کو چکھ کے دے۔ کہتے ہیں اس طرح میں نے ساری رات جب بھی میرے نفس خواہش کا اظہار کرتا میں اس کو اس طرح سے آگ پر اپنی انگلی رکھتا، ایک ایک انگلی جلتے جلتے پھر ہاتھ کی ہتھیلی جل گئی۔ بابا کیا ہوا؟ ہاتھ سارا جل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ آج کل اگر کسی کو یہ واقعہ سناتے ہیں تو وہ الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے کوئی نیکی کا پہلو اٹھائے، اس کو یہ مذاق نظر آتا ہے، اور لوگوں کا ایمان پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، ایمان کی کیفیت واقعہ نہیں رہی ہے، خدا کے بندے خدا سے جڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ بیلول دانہ علیہ رحمہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بار وہ جو ہیں بازار میں بیٹھے تھے اور کچھ باتیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور آسمان کو دیکھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا بیلول دانہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ لوگوں سے دوستی لگانا چاہتا ہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ لو لگانا نہیں چاہتے، دوستی نہیں کرنا چاہتے۔ میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رب کے ساتھ صلح کر لیں۔
چند دن بعد ہارون الرشید نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا ہے اور کبھی قبروں کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے۔ اس نے پوچھا، اے بیلول دانا کیا کرتے ہو؟ کہا، آج بندے اللہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن رب ان کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں پریشان ہوں کہ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو وہ وقت آنے والا ہے کہ بندے کے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جو کچھ کمایا ہے اس کے ساتھ زمین کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ اس بات کو ہنسی مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ واقعات جو ہیں، جو تاریخ میں گزرے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ یہ جو حکایتیں بیان کرتا ہوں، جو واقعات بتلاتا ہوں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے، جندوں میں سے جند ہیں، جو مومنوں کے دلوں کو تقویت دیتی ہیں۔ تو اگر دل میں ایمان ہوگا تو اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اگر نفاق ہوگا تو پھر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں کو مذاق اڑانے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو محفوظ رکھے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حدیث پاک کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں اور اہل جنت کو جنت میں اللہ داخل فرما دے گا، وہ یہ فرمائے گا کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے بھی برابر بھی ایمان ہے۔ رائی برابر دانے والے بھی نکال لیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے، لیکن وہ اس وقت جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر انہیں جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں پوٹ پڑیں گے، جس طرح دانہ پوٹ پڑتا ہے سیلابی پانی کے اندر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ زرد ہوتا ہے اور ادھر ادھر جھکتا ہے؟ یعنی وہ بالکل گل جائیں گے، پانی جس طرح اس نہر میں ایسے گل جائیں گے جیسے سیلابی پانی میں دانہ گل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور کامل ایمان پر فوت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات مقدسہ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا امور ہیں جو ایمان کو کامل کر دیتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ مومن ایمان سے محروم ہو جاتا ہے یا یہ مومن کامل نہیں رہتا۔ اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں گفتگو کرتے ہیں اور اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس کی برکت سے اور اس اللہ کے ولی کی خوبصورت کتاب اور اس کے بیان کی برکت سے اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔